سکھ نوجوان سندھ کے تحفظ کے لیے دھڑا دھڑ پاک فوج میں بھرتی ہوں۔ سکھ عالمی رہنماؤں نے بھی پاکستان کے تحفظ کا اعلان کر دیا۔ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار احمد منصور سے۔ جی احمد، سکھ رہنماؤں کی جانب سے اب باقاعدہ پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان بھارت کو کس قدر بھاری پڑے گا؟ دیکھیں عدیل، اس سے پہلے اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ جو بھارتی وزیر دفاع ہے اس کی دھمکی تھی کیا؟ اچھا، یہ کوئی پہلی تو ہے نہیں، لیکن چلیں پھر بھی چونکہ اب اس سے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ایک صورتحال ہے، اس نے جنم لیا ہے اور نریندر مودی اور بھارت کی دم پہ پاؤں خود سکھوں نے رکھ دیا ہے، سکھ لیڈرشپ نے رکھ دیا ہے، جس پہ آپ بات کر رہے ہیں اس کی تفصیل پہ میں آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ اب خواہ مخواہ میں آپ تقریر کریں، بیان دیں اور آپ کہہ دیں کہ جی یہ سندھ ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے اس تہذیب کا حصہ ہے اور ہم کسی بھی وقت سندھ واپس لے سکتے ہیں۔ اچھا، آپ پہلے کشمیر کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ نے خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کو بھی لانچ کیا ہوا ہے اپنی پراکسی میں، آپ نے بلوچستان میں بھی آپ حملہ آور ہیں بی ایل اے کے ذریعے، وہ آپ کی پراکسی ہیں، اور باقی گلگت بلتستان پہ بھی جناب آپ نے اس کو متنازع بنانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، آج تک آپ کو وہاں پہ منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اب آپ کو سندھ میں جناب ایک خواب نظر آ گیا کہ سندھ بھی آپ کا ہے، تو بھائی پوری دنیا ہی آپ کی ہے، جا کے لے لیں، اٹھا لیں، لیکن آپ پہلے 10 مئی کو تو یاد کر لیں جو آپ کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ نے ایک حملہ کیا تھا اور اس کا آپ کو جو جواب ملا تھا اس کے زخم ابھی تک آپ چاٹ رہے ہیں۔ ٹرمپ سے پوچھ لیں، وہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے جنگ جب مسلط کی ہے تو پھر آپ جنگ بند کرنے کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ آج تک نریندر مودی ٹرمپ کا سامنا نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس سے پوچھ لے گا، اس سے بات کر لے گا اور دنیا کے سامنے ایک اور سچ ہے، اس پہ اوپر ایک مہر جو لگ جائے گی۔ اب یہ جو دھمکی دی ہے اس میں اب پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی آئی ہے، اور وہ اپرچونٹی یہ آئی ہے پوری دنیا اور بھارت کی یہ سبکی ہے۔ دیکھا جائے تو اتنی بڑی سکھ جو کمیونٹی ہے، اور پاکستان کو تو سکھ برادری کا شکر گزار ہونا چاہیے، یعنی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پڑی، خود بھارت کے اندر سے یہ جو سکھ فار جسٹس کے جو ہیڈ ہیں، یہ تو خیر ویسے بھی گرپتونت سنگھ ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو سکھ ہیں پوری دنیا میں، بھارت میں، وہ پاکستان کی فوج میں شامل ہونے کے لیے بے قرار ہیں، آفر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے، اور کس کی قیادت میں؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کے جو سکھ ہیں وہ پاکستان کی فوج میں شامل ہو کے بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک ایسی ڈپلومیٹک جو فتح ہے پاکستان کی ہوئی ہے، اس کا جو زخم میں سمجھتا ہوں بھارت کو، نریندر مودی کو، یہ اب سالہ سال تک وہ اپنے یہ زخم چاٹے گا اور اس پہ نمک چھڑکا جاتا رہے گا۔ اب کہا کیا ہے، یہ جو بھارتی جو جبر ہے، وہ بھارت کا جو ظلم و ستم ہے، یہ قبضہ کیا، جو اقلیتوں کے وہاں پہ حالات ہیں، اب بھارت میں کوئی اقلیت اس نریندر مودی سرکار کے ساتھ رہنے پہ تیار نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ یہ انہوں نے کیا کہا، جو سکھ رہنماؤں نے، انہوں نے سکھ فوجیوں سے کہا ہے، صرف سکھ عوام سے نہیں کہا کہ سکھ فوجی سندھ کے دفاع کے لیے پاک فوج میں شامل ہوں، یہ ہدایت کی ہے، اور ساتھ اس میں کھلی بھرتی کا مطالبہ کیا ہے پاک فوج میں، جو سکھوں کی سب سے بڑی تحریک ہے، سکھ فار جسٹس۔ یہ گرپتونت سنگھ ہیں اور پنو ان کا نام ہے پورا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھارتی وزیر دفاع کی سندھ پر قبضے کی کھلی دھمکی کے پیش نظر پاکستان کو فوراً سکھوں کے لیے خصوصی بھرتی کا راستہ کھولنا ہوگا۔ پاکستان سکھوں کے لیے بھرتی کا راستہ کھولے تاکہ وہ سندھ کے دفاع کے لیے پاک فوج میں شامل ہو سکیں، یعنی سندھ کے دفاع کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے۔ اور جو سکھوں کی اس سب سے بڑی تحریک نے یہ باضابطہ درخواست دی ہے، سکھ رضاکاروں کی خصوصی فہرست اور ایک وقف سکھ دفاعی یونٹ کی تشکیل کرنے کی بات بھی کی گئی ہے۔ مطلب صرف ایسے ہوائی بات نہیں ہے، پورا پلان دیا ہے۔ تو بھارت کی، نریندر مودی کی جو پھر نیندیں ہیں وہ تو حرام ہونی ہیں، اور سکھ رضاکاروں کے اس یونٹ کی جو تعیناتی ہے خاص طور پر سندھ کے دفاع کے لیے کی جائے، یہ سکھ فار جسٹس کا کہنا ہے۔ جیسے ہی پاکستان اندراج کا پروٹوکول جاری کرے گا، دنیا بھر میں ہزاروں سکھ رضاکار شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ سکھ فار جسٹس نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر ایک مضبوط موقف رکھتے
کرتے ہیں اور عالمی قوانین کے تحت فوجیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ضمیر یا اخلاقی وجوہات کی بنا پر کسی جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر سکتے ہیں، اور دنیا پاکستان کے مضبوط موقف اور بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی مکمل حمایت کا اظہار کر رہی ہے۔ تو یہ جناب ایک بڑی شکست ہے، اور یہ جو بڑی شکست ہے بھارت کی، اس کے بہت سے اب پہلو ہیں وہ نکلیں گے۔ تو جناب یہ عدیل صاحب، یہ جو معاملہ ہے یہ پاکستان کی، میں نے جیسے کہا، اخلاقی فتح ہے، پاکستان کی یہ سفارتی کامیابی ہے، اور پاکستان کا جو موقف ہے اس کی ایک عالمی پذیرائی کا ایک اور موقع ہے۔ اور بھارت اور وہاں سے جو دھمکیاں آتی ہیں، تو یہ جواب خود بھارت سے آنا، یہ پورا اس نے ایک منظرنامہ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو بھارت ہے، یہ کبھی سندھ کی بات کرے، کبھی کشمیر کی کرے، کبھی بلوچستان کی کرے، بھارتی جو لیڈرشپ ہے اور وزیر دفاع ہیں جو راج ناتھ صاحب، ان کو بھی اب یہ ضرور محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ انہوں نے کیا پنگا لے لیا ہے، اور اس کی کوئی منطق نہیں ہے ایسی گیدڑ بھبکیوں کی۔ اور جنگ کا جو میدان ہے اس میں بھی بھارت کے پاس کوئی اخلاقی اب جواز نہیں رہا کہ وہ پاکستان کا سامنا کسی بھی فورم پر کر سکے، کیونکہ جنگ وہ ہار کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب تو بحث و مباحثے کے جو فورم ہیں وہاں پہ بھی وہ سامنا نہیں کرتا، تو وہ نہ بات چیت کرتا ہے اور نہ جنگ کرتا ہے، تو وہ کیا چاہتا ہے ہمیں تو اس کا بھی اب آئیڈیا نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ آکسفورڈ یونین کا ایک مباحثہ تھا، اس سے بھارتی جو وفد ہے، جو شرکا ہیں، وہ بھاگے ہیں، تو یہ بھی میں نے کہا چلیں اس کا ذکر بھی ہو جائے اس ساری گفتگو میں۔ جی عدیل صاحب۔ جی احمد منصور، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس معاملے پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور احمد منصور کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔